ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگوں موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو۔ اتنا زبردست گھبراہٹ ہوتی گئے کہ ساری زندگی میں اتنی گھبراہٹ کبھی نہیں ہوئی۔ موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا پگھر پسینہ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ انسان کا آخری وقت ہے، پیر مارتا ہے، ہاتھ مارتا ہے، بے چینی ہے، بے قراری گئے، بے تابی گئے۔ لڑکی نے پوچھ لیا، بیٹی نے پوچھ لیا، ابا جان کیا ہوا، کیا تکلیف ہے؟ ابا کہنے لگے، او لختے جگر، بیماری کوئی نہیں، تکلیف کوئی نہیں، درد کوئی نہیں، پیڑا کوئی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ میری سانس ہزاروں کانٹوں والی جوتیوں کے اوپر سے گزر کر آ رہی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، چاہے محلات میں ہو، بنگلوں میں رہنے والا ہو، جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسکین ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کے تلخ گھونٹ کو پی کر رہنا ہے، موت ہر ایک کو آ کر رہے گی۔ صحابہ کرام نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ انسان کی جان کیسے نکلتی ہے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک ریشمی کپڑا لو، ایک کپڑا لے کر جھاڑ پر رکھ دو اور اس کا پلو پکڑ کر کھینچو، جس طرح وہ تار تار ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کے رگوں کو توڑ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے روح کو غوطہ مار مار کر نکالتے ہیں۔ نہ جانے موت کس حالت میں آ جائے، گھر میں ہو، حجر میں ہو، سفر میں ہو، گاڑی میں ہو، ریل میں ہو، ہوائی جہاز پہ آ جائے، یا کہیں گانے سنتے ہوئے آ جائے، درود پڑھتے ہوئے آ جائے، یا کسی کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آ جائے، کسی کو معلوم نہیں۔ اسی لیے کسی مجذوب نے کہا، 2 دن کی زندگی ہے نا، اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل، تیرے جیسے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں اس دنیا میں آ گئے، چلے گئے، اس دنیا کے رنگ بو میں کوئی فرق نہیں پڑا، ہزاروں آئے، کروڑوں آئے، لیکن تیرے جانے کے بعد اس دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ ہے، ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ ہے، ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوہ ہے، ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے وہی رونق ہے مجلس کی، ہزاروں اٹھ گئے وہی رونق ہے مجلس کی۔ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، بڑی بڑی ملکائیں کو اس موت نے کھا لیا، بڑے بڑے وزیر چلے گئے، بڑے بڑے سکندر چلے گئے، قطب ابدال چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی موت آئے گی؟ نہیں، سوچنے کا ٹائم کہاں ہے، سوچنے کا موقع۔ تم سوچتے ہو کون ہے جو ہمیں ہلا سکتا ہے، کون ہے جو ہمیں مٹا سکتا ہے؟
جاؤ لاہور انارکلی میں قطب الدین ایبک کے قبر پر، جن کے ایک حکم ملتے ہی گزرے خیبر سے چاچا جہان کی پہاڑی تک لرزہ مچ جاتا تھا۔ لکھا ہے جن کے ایک حکم سے، جن کے ڈنکے سے غرستے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکے سے غرستے تھے زمین و آسمان، آج ان کی قبر پر گھاس ہے اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے قبر پر گھاس گئے، بڑی بڑی ملکائیں کے قبر پر آج درخت کھڑا ہے، بڑی بڑی حسیناؤں کو اس مٹی نے کھا لیا، اس موت نے کھا لیا، بڑی بڑی حسیناؤں کو مٹی نے کھا کر زمین میں ملا دیا، بڑی بڑی حسیناؤں کو کیڑوں نے کھا کر ختم کر دیا۔ ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کو کیڑوں نے کھا کر زمین میں ملا دیا، کیڑوں نے کھا کر ختم کر دیا۔